معروف لکھاری اور کالم نگار یاسر پیرزادہ نے ایک مرتے ہوئے انسان کو سور کا دل لگا کر بچانے پر برہم ہونے والوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس سرجری پر اتنی حیرانی کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے۔ میں کم از کم 1.5 درجن انسانوں کو جانتا ہوں جو سراپا سور ہیں مگر بظاہر انسان لگتے ہیں۔ ان کے دل تو کیا دماغ اور دیگر اعضاء اور حرکتیں بھی مکروہ سمجھے جانے والے اسی جانور جیسی ہیں۔ لہٰذا اگر کسی شریف آدمی نے جان بچانے کے لیے خنزیر کا دل لگوا لیا ہے تو کون سی قیامت آ گئی۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنی تحریر میں یاسر پیرزادہ کہتے ہیں کہ اس پورے معاملے میں ایک بات بے حد دلچسپ ہے کہ انسانی جسم نے کس سہولت کے ساتھ سور کے دل کو قبول کر لیا ہے۔ گویا تمام جانوروں میں سے سور ہی ملا جس کا ملاپ انسان کے ساتھ آسانی سے ممکن ہوا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس نیک کام میں اہم ترین کردار ایک امریکی مسلمان ڈاکٹر نے ادا کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسانی جان بچانے کی خاطر کیا یہ اقدام جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے بعد مریض نارمل انداز میں زندگی گزارے گا یا اس میں بھی سور جیسی درندگی پیدا ہو جائے گی؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا دل محض گوشت کا لوتھڑا ہے یا واقعی جذبات و احساسات کا مرکز بھی ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو سور کے دل میں جو جذبات ابھرتے تھے کیا اب وہی جذبات اس کے دل کی پیوند کاری کروانے والے انسان کے دل میں بھی جنم لیں گے؟ بقول یاسر پیرزادہ اس بحث میں پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ سور سے جان چھڑا لی جائے، کیونکہ لفظ ایسی کراہت پیدا کر دیتا ہے کہ بحث کا رخ کسی اور جانب مڑ جاتا ہے۔ مگرمچھ کی کھال کے جوتے ہم پہن سکتے ہیں، ریچھ کی کھال سے بنی ہوئی جیکٹ پہن کر اپنے بچے کو لپٹا سکتے ہیں، شیر کی کھال اپنے ڈرائنگ روم کی زینت بنا سکتے ہیں، مگر سور کا نام سنتے ہی ہم کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ حالانکہ حرمت کے اعتبار سے یہ تمام جانور ایک ہی جیسے ہیں، سبھی حرام ہیں، اسی لیے بہتر ہے کہ کچھ اور فرض کر لیا جائے۔ سو فرض کرتے ہیں کہ کسی جوڑے کے ہاں 10 سال بعد بڑی منتوں مرادوں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، والدین خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں، مگر کچھ ہی عرصے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے کے دل میں سوراخ ہے اور اس کی جان بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو کوئی نیا دل لگا دیا جائے۔ ہم یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ سائنسی ترقی کی وجہ سے ممکن ہے کہ بچے کو کسی شیر کے بچے کا دل لگا دیا جائے۔ والدین فوراً اس آپریشن کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور بچے کو شیر کا دل لگا دیا جاتا ہے، بچے کی جان بچ جاتی ہے اور سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ اس صورت میں بھی کیا اس سے کراہت کا اظہار کیا جائے گا جو ایک انسان کو سور کا دل لگانے پر کیا جا رہا ہے، یا اس بچے کے والدین فخریہ طور پر اسے گود میں اچھال کر کہتے پھریں گے کہ یہ تو شیر کا بچہ ہے؟ یاسر کا کہنا ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں۔ یہ تمام واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے پیش آ رہے ہیں مگر ہم سے ہضم نہیں ہو رہے۔ اندازہ لگائیں کہ آج سے 100-200 سال بعد سائنس نہ جانے ہمارے ساتھ کیا کرے گی۔ فی الحال تو ٹیکنالوجی اس قابل نہیں ہوئی کہ انسان کے جینیاتی نظام میں وہ جوہری تبدیلیاں کر سکے جس کی مدد سے یقینی طور پر ذہین فتین بچے پیدا کیا جا سکے، لیکن اس ٹیکنالوجی کی مدد سے سائنسدانوں نے جینیاتی تدوین کو ضرور ممکن بنا دیا ہے۔ آسان الفاظ میں یوں کہیے کہ جینز میں خرابی کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اب ان بیماریوں کو جینز کی ایڈیٹنگ کی بدولت روکا جا سکتا ہے۔ فرض کریں کہ کسی انسان کو سرطان ہو جائے اور اس کا علاج اس جینیاتی تدوین کے عمل سے ہی ممکن ہو، مگر علاج کرنے والا پرلے درجے کا ملحد ہو جس کے سینے میں سور کا دل ہو، تو کیا ایک صالح مسلمان کو اس سے علاج کروانا چاہیے؟ کل کو اگر سائنس نے کسی نابینا کو بھیڑیے کی آنکھیں لگا دیں اور وہ انسان دیکھنے کے قابل ہو گیا تو کیا اس صورت میں بھی وہی دلائل کارآمد ہوں گے جو سور کے دل کے سلسلے میں دیے جا رہے ہیں؟ ان باتوں سے ہرگز نہ سمجھا جائے کہ میں سور کا دل لگوانے کے عمل کو درست سمجھ رہا ہوں۔ میں بھی پریشان ہوں کہ اگر سائنس اسی طرح دندناتی رہی تو پھر کون سا علم الکلام ان سوالوں کے جواب دے گا؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔